بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما معززین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ پوری بات سنیں اور اچھی طرح سمجھیں اور اپنے دوست احباب کو ضرور بتائیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، کیا عورت جاب کے لیے، ملازمت کے لیے، نوکری کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں؟ تو معزز ناظرین، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ شریعت نے اصل میں عورت پر کسب معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، بلکہ کسب معاش اور نان و نفقے کی ذمہ داری ان کے سرپرستوں پر رکھی ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے ذمے اس کے اخراجات اٹھانا لازم ہے، اور اگر وہ ماں ہے تو اولاد اس کے نان و نفقے کی ذمہ دار ہے، اور اگر وہ بیوی ہے تو شوہر اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اس لیے عورت کو اگر نفقے کی تنگی یا مخصوص حالت کے تحت معاشی اور زندگی بسر کرنے کے سامان کی تنگی نہ ہو تو محض معیار زندگی بلند کرنے کے لیے، عیش پرستی کے لیے، ملازمت کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ لہذا کمانے کے لیے عورت کا اپنے گھر سے باہر نکلنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں ہے، حضور فرماتے ہیں، عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے دوسروں کی نظروں میں اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ لہذا عورت کو بلا ضرورت اور بغیر معاشی تنگی کے گھر سے باہر نکلنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت کو معاشی تنگی کا سامنا ہو اور شوہر یا اس کا سرپرست اس کی ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہو، یا سستی کی وجہ سے کام پر نہ جاتا ہو، یا عورت بیوہ ہو اور گھر میں رہ کر اس کے لیے کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی مجبوری اور ضرورت کے وقت ملازمت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔ مگر ایسی مجبوری اور ضرورت کے وقت بھی باہر نکل کر ملازمت، جاب اور نوکری کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ملازمت اور وہ کام فی نفسہ ہی جائز ہو، ایسا کام نہ ہو جو شریعت میں گناہ اور ناجائز ہو، کیونکہ ناجائز کام کی ملازمت ہر حال میں ناجائز ہے، ممنوع ہے، منع ہے۔ اگر عورت کے لیے ملازمت، جاب کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کی تنگی کی وجہ سے، روزی میں دقت آنے کی وجہ سے، تو سب سے بنیادی شرط کام کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرعی پردے کی مکمل رعایت ہو۔ باہر نکلنے کے وقت شدید ضرورت کی حالت میں اگرچہ چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے، مگر فتنے کا خوف ہو تو اس کے کھولنے سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور موجودہ حالات فتنے کا دور ہے، اس میں عام حالات میں بھی حکم چہرہ چھپانے ہی کا ہوگا۔ اسی طریقے سے
لباس موٹا لباس پہنے، سادہ، اور جسم کے لیے جو ساتر ہو، یعنی پوری طرح سے جسم کو چھپا دے، اور ایسا لباس نہ ہو جو بھڑکدار ہو، جاذب ہو، پرکشش ہو، نیم برہنہ جس میں نظر آئے، یعنی اعضائے مستورہ جن کو چھپانا ضروری ہے وہ بھی نظر آنے لگے۔ ایسا لباس بھی نہ ہو جس سے جسم کا حصہ نمایاں نظر آتا ہو، کیونکہ حدیث شریف میں عورت کے لیے ایسا لباس پہننے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو کپڑا پہننے والی تو ہیں مگر اس کے باوجود وہ برہنہ ہیں، دوسروں کو مائل کرنے والی ہے اور خود بھی مائل ہونے والی ہے۔ ایسی عورتیں ہرگز جنت میں نہیں جائے گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھ پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ لہذا اس کا اہتمام کریں کہ لباس ساتر ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، بھڑکیلا نہ ہو، جاذب نظر نہ ہو۔ اسی طریقے سے بناؤ سنگار، زیب و زینت کے ساتھ خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اسی طریقے سے احادیث میں خوشبو لگا کر نکلنے والی عورت کو زانیہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے، اور جو عورت خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ زنا کرنے والی ہے۔ اسی طریقے سے جاب کے درمیان مردوں سے بالکل اختلاط نہ ہو، اور اگر کبھی کسی مرد سے اتفاقیہ گفتگو کی اور بات کرنے کی نوبت آ جائے تو عورت لچکدار لہجے میں گفتگو نہ کریں بلکہ سخت لہجہ اختیار کریں، تاکہ سامنے والے کے دل میں بیجا وساوس اور خیالات پیدا نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ تم بولنے میں نزاکت مت کرو کہ ایسے شخص کو خیال ہونے لگتا ہے جس کے دل میں خرابی ہو۔ اسی طریقے سے ایسا زیور پہن کر نہ نکلے جس سے آواز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ملازمت کرنے کی وجہ سے خانگی امور میں لاپرواہی نہ ہو، جس سے شوہر اور بچے کے حقوق ضائع ہوتے ہوں، کیونکہ عورت کے اولین فریضہ اور اہم ذمہ داری بچوں کی تعلیم و تربیت اور امور خانہ داری ہے، اور ملازمت، جاب اور نوکری یہ دوسرے درجے کی چیز ہے۔ شریعت نے عورت کو اس کا مکلف بھی نہیں بنایا ہے۔ اسی طریقے سے راستہ بھی پرامن ہو، یعنی آمد و رفت کے دوران کسی شر اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ مذکورہ شرائط جو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی ہے، فقہاء کرام نے بھی ان کی صراحت کی ہے۔ ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے، اگر جائز کام کی ملازمت عورت اختیار کرتی ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔